بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ ہے 30 مئی سے لے کے 18 مئی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، 13 سے 18۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے وہی ایک ریکویسٹ آپ سے کی جاتی ہے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اگر ٹک ٹاک پہ ہیں تو فالو کر دیجیے گا، اور اگر فیس بک پہ ہیں تو پیج کو لائک کر دیجیے گا۔ فار پرسنل ریڈنگ اگر آپ نے اپنا آن لائن ڈسکشن کرنی ہے یا آپ نے ان پرسن کرنی ہے تو نیچے دیے ہوئے نمبر سے حمزہ سے رابطہ کریں۔ اور یہ نمبر جو ہے 0307932596۔ اور اگر کسی نے آن لائن کلاسز لینی ہے یا ان پرسن کلاسز لینی ہے وہ بھی حمزہ سے ہی رابطہ کریں، وہیں سے وہ آپ کو پورا گائیڈ کر دیں گے۔ تو ایریز سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا 13، 14، 15، 3 دن مون آپ کے 9th ہاؤس میں سیجیٹیریس میں گو، اس کو راہو کی سکیئر ہے، بٹ اس کا میڈیٹر بھی پھنسا ہوا ہے، وہ جوپیٹر اس میں ٹورس میں اور جیمنائی میں، اور اس کو بھی سکیئر ہے، لہٰذا 9th کا لارڈ اٹھا تیسرے گھر میں جا کے پھنس گیا، اور وہ بھی پھنسا، لیکن جوپیٹر کا میڈیٹر آگے سے کچھ بہتر بیٹھا ہوا ہے ایریز میں، مرکری، تو ایک ملی جلی کیفیت ہوگی آپ کی۔ جب بھی 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم گھر میں ایسی آ سکتی ہے جس سے آپ اپنا گھر تبدیل کرتے ہوئے نظر آئے، پرابلمیٹک، جیسے گاؤں سے کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے اور پھر آپ شفٹ کر کے دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، تو اس قسم کی کیفیت یا اس قسم کا پرابلم اٹھ سکتا ہے، اور ایک پھر وہاں سے اٹھ کے آپ مثبت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ والدین کی دی ہوئی وراثتی جائیداد کو بیچ کر کسی اور جگہ پہ گھر بنانے کا بھی خیال آپ کو ہوگا۔ یہ جائیداد اگر اس وقت فروخت کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو 45 ایئر سے زیادہ ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ کریں، جو وہ اس کو کریں، لیکن ابھی نہیں، 15 مئی کے بعد ایسے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا جب آپ کا جوپیٹر ایگزالٹ ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے چپ کر کے اس معاملات کو ایز سچ ہی چلنے دیں۔ اب 9th ہاؤس ہے آپ کا، 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے آپ کی فارن ایجوکیشن کا ہے، آپ کی مذہبی ٹریولنگ کا ہے، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کا ہے، آپ کا ریسرچ کا ہے، تو یہاں پہ انسرٹنٹی رہے گی، آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے۔ دل کرے گا آپ کسی شرائن پہ یا عمرے کے لیے جانے کا یا کسی چرچ یا کسی عبادات کی طرف، لیکن نہیں جا پائیں گے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے گا، کبھی کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کا یونیورسٹی کسی میں باہر کا داخلہ ہے تو اس پہ کوئی آبزرویشن لگ جائے گی، کوئی پرابلم آ جائے گا، اور وہ لوگ جو پہلے ہی باہر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ نے اپنے جو سینسٹیوٹی ہے یا جو ڈپریشن ہے اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، کوشش کیجیے گا اس دوران اگر آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں، احساس طبیعت ہوتی ہے، تو اپنے کریٹیو ورک کریں، اگر کوئی ایجوکیشن لے رہا ہے تو اپنا ریسرچ ورک کریں، نوٹس بنائیں، وہ کریں، اور کوشش کریں آپ رٹا نہیں لگائیں گے، اپنے الفاظ کا استعمال کریں، اس وقت دماغ زیادہ کام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں جا کے تو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ اس میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں آپ کا وزڈم اور میڈیٹیشن، اور یہ جو آپ کی نا یہ تھوڑی سی شائی ہوگی، یا کہہ لیں کہ ڈگمگاتی ہوگی، پوری کنسنٹریشن نہیں دے پائیں گے، اور فلائی کاموں میں بھی تھوڑی سی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی۔ انٹیوشن آپ کی ویوری ہوگی، اور تھرڈ کنسیپشن اگر کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو مانیٹر کیجیے گا،
کہ وہ دباؤ کا شکار ہو، پریگننسی افیکٹ ہو سکے۔ یہ تو آپ کا 3 دن ہے۔ اس میں کوشش کیجیے گا دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ مون جب نیگیٹو ہو تو دودھ کا صدقہ کرنا چاہیے۔ دودھ کسی غریب، ایک چھوٹا ٹیٹرا پیک ہوتا ہے 50-60 روپے، وہ کسی غریب بچے کو دے دیں۔ ویسے ایک عادت بنا لیں، گاڑی میں لوگ فقیروں کو یا ان کو پیسے دینے کی بجائے آپ یہ دودھ کا پیکٹ کسی بچہ کا، اگر کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تو وہ دودھ کا پیکٹ دے دیا کریں۔ اس سے آپ کے نا کافی چیزیں بہتر ہوں گی۔ یہ میں آزمودہ ایک نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب آپ رزق بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جاتا ہے پھر مون آپ کے 10ویں گھر میں آتے ہیں، 16 اینڈ 17، اور 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو جب بھی 10ویں کا لارڈ 12ویں میں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہڈن ایکٹیویٹیز میں، کوئی نہ ہڈن معاملات میں بندہ مجبور ہو کے، فرض کریں کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے یا آپ کی دوسری شادی چھپ کے کی ہے، وہاں سے پریشر آ جائے گا، میرے نام میری جائیداد لگاؤ، یہ فیکٹری میرے نام لگا دو، یہ دکان میرے نام لگا دو۔ تو کچھ ایسی سرگرمیاں چلیں گی جس پر اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کی خواہشات، بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کہ چھپ کے دوسروں کرنے کے میں یقین رکھتے ہیں، اس میں کنفیوز حالات اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے کوئی اپنی پراپرٹی، جائیداد یا وہ جو اپنی کاروبار، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ اس کو اگر وہ کریں گے تو پیسے برباد ہو جائیں گے اور اہل خانہ کے معاشی و سماجی زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسے ایکٹیویٹیز میں پیسہ ضائع کریں۔ تھوڑا سا سنبھل کے چلیے گا۔ اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو کہہ لیں کہ ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا خرچہ پڑ جائے گا یا ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ پڑ سکتا ہے۔ تو خیر کہ اس کا بھی 2 روٹیاں کسی کو دے دیں یا 5 کلو آٹا کسی کو دے دیجیے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ اور اس کے بعد 10واں گھر ہے اور اس کا میڈیٹر ادھر بیٹھا ہے، اور اس کا تو یہ بھی ایک ملا جلا ہوگا کفیت۔ آپ کا بزنس چلے گا، کبھی رکے گا، کبھی پیسے آئیں گے، کبھی چلیں گے، وہ اس قسم کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پروموشن کی خبر سن سکتے ہیں، لیکن زیادہ پریشان نہ ہوئیے کہ اگر کوئی پروموشن میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے یا تھوڑی سی وہ ڈیفرمنٹ آ جائے یا کوئی آبجیکشن لگ جائے کہ ACR پوری کریں، اور پھر تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری رکاوٹ ہوگی جو آپ کی 3-4 دنوں بعد آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کا حاسدین جو ہے نا وہ آپ کی ACR وہ نکال دیتا ہے، یا آپ کا کوئی، آپ نے SO کو پیسے نہیں دیے، SO اکثر یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایک ACR مس کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب وہ آبزرویشن آ جاتی ہے سبجیکٹ ٹو، تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے وہ آپ کی ACR پروڈیوس کر دیتا ہے۔ اینڈ اٹ واز ہیپنڈ ود می ان 2008، جب میں ایک SO صاحب نے میری بھی ACR نکال دی تھی، اور آئی واز پروموٹیڈ ایز سبجیکٹ ٹو دی اویلیبلٹی آف ACR۔ پھر میں سیکٹری صاحب کو جا کے بتایا تو وہ SO کے دراز سے نکلی۔ تو اینی ہو، یہ پاکستان کا ایک ہے سسٹم جس پہ، تبھی تو یہ کمپیوٹرائزیشن کرنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی کاروبار میں بھی آپ کے اٹھان آ جائے گی، کوئی نہ فائدہ، کوئی رکاوٹ آئے گی تو پریشان نہیں ہونا، معاملات تھوڑے سے سلو ہوں گے۔ آپ کے فادر کی صحت کا خیال رکھیے گا، فادر کے ساتھ کوئی کراس ٹاک نہ کیجیے گا، ادروائز کو بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا پھر آ جاتی ہے ڈیٹ 21 22، یہاں پہ آپ کا جو سن ہے وہ جیمنائی میں چلا جائے گا اور میجر چینجز آئیں گے۔ لیکن 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو آپ 12واں گھر یہ پورا ہفتہ تھوڑا سا نا تھوڑا سا آپ نے مطاعت ہو کے گزارنا ہے، کوئی ایسا رسک نہیں لینا، آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہی جو کوئی معاملات خفیہ رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ کوئی خواہشیں چوری وہ پوری ہو سکے۔ کسی دوست جاننے والے سے کچھ ایسا غیر قانونی خفیہ تعلق جس کو چھپائیں گے تو اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے یا شادی شدہ ہوتے بھی دوسری شادی کر لینا اور چھپا کے شادی کرنا، تو اس قسم کا بنتا ہے۔ بٹ یہاں پہ مون ایکویریس میں آپ کا یہاں پہ بہت اچھا ہوگا،
کوئی نہ کوئی ہوپس ہوگی بڑوں کے ساتھ. آپ کا جو ویکینڈ ہوگا آپ کے ایلڈرز کے ساتھ گزرے گا اور اچھا گزرے گا, اور کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بس اپنے رائٹ ایئر کا خیال کرنا ہے, اور لیفٹ ایئر کا اور لیفٹ آرم دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر مجھے میسج نہ کیجیے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا میرے بازو پہ چوٹ لگ گئی ہے اور میں دیکھیں یہ پلستر ہوا ہوا ہے. تو میں احتیاط برتیجیے گا, جو بھی کام ہونا ہے وہ من جانب اللہ ہونا ہو کے رہنا ہوتا ہے. اسٹرالوجر میں اتنی بساط نہیں ہوتی, اتنی ہمت نہیں ہوتی, اتنا وہ پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا معاملات کو, آپ کے وقت کو ٹال دے. اس کو ٹالنے کی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. اور جو اسٹرالوجر آپ کو کہے نا کہ اب میں آپ کے لیے چلا کاٹوں, میں آپ کے لیے لو بنا دوں, یا میں آپ کو پتھر دیتا ہوں, تو سمجھ لیں کہ وہ خود پتھر ہے. اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کہیں پتھر کے نہ ہو جائے, تو وہ 2 نمبر اسٹرالوجر ہوگا جو اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.